رشتہ ہے اس قبیلے سے ہمارے عشق کا، رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں، جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں، ہماری موت بھی۔ سلوات بھیجے باؤ سے بولا، چار میں سے دے گے بتا رہا محمد رسول بھائی۔ خط شمشیر کو دیوار بنانے والا، خط شمشیر کو دیوار بنانے والا، آج نیزے کو ہے تلوار بنانے والا، خط شمشیر کو دیوار بنا، سنے دو مثلیں، تم کو معلوم کہاں لہ جائے اکبر کی کشش، تم کو معلوم کہاں لہ جائے اکبر کی کشش، ہے یہی حر کو سمجھدار بنانے والا، ہے یہی حر کو سمجھدار بنانے والا، خط شمشیر کو۔ سلوات بھیجے بابا سے بلند، چار مصرے پھر سماعت کریں گے، دیکھیں بطور خاص بھائی مولانا۔ جس کی کوئی مثال نہیں وہ مثال ہے، جس کی کوئی مثال نہیں وہ مثال ہے، لیلا کے لخت دل میں نبی کا جمال ہے، لیلا کے لخت دل میں نبی، دو میں سے دیکھیں بطور خاص آیا بھی سنو، کرب و بلا تو گئی 1400 سال کے، کرب و بلا تو گئی 1400 سال کے، اکبر کی عمر آج بھی 18 سال ہے، اکبر کی عمر آج بھی 18 سال ہے، جس کی کوئی مثال۔
اس ماہ رمضان کو مولا علی کا ضربت لگی اور وہ جماعت میں نماز میں، اور امام حسن نے پھر جماعت پوری کرائی ہے. دیکھیں 4 مصرے آیت اللہ خامنہئی کے بعد جناب مجتبیٰ خامنہئی جو ہے وہ سپریم لیڈر بنے ہیں، اسی کے ذیل میں بطور خاص دیکھیں 4 مصرے بھائی. سلوات بھیجے بابا سے بلند. سنے بھائی. شہید ہو کے بھی زندہ ہے خامنہئی کا نام، شہید ہو کے بھی زندہ ہے خامنہئی کا نام. اسے مٹانے کے کیا کیا نہ اہتمام ہوئے، اسے مٹانے کے کیا کیا نہ اہتمام ہوئے. یہ اتفاق نہیں انتخاب قدرت ہے، یہ اتفاق نہیں انتخاب قدرت ہے. علی کے بعد حسن مجتبیٰ امام ہوئے، علی کے بعد حسن مجتبیٰ امام ہوئے. شہید ہو کے بھی سلوات بھیجے بابا سے بلند. 4 مصرے اور سماعت کر لیں بھائی. اس کے بعد ڈھونڈتا ہے در علی کے سوا، کب ٹھکانہ ڈھونڈتا ہے در علی کے سوا، کب ٹھکانہ ڈھونڈتا ہے. یہ مرغ فکر یہیں اپنا دانہ ڈھونڈتا ہے، یہ مرغ فکر یہیں اپنا دانہ ڈھونڈتا ہے. در علی کے سوا کب ٹھکانہ. 2 میں سے دیکھے گا. بشر کوئی طلب مغفرت کرے تو صحیح، بشر کوئی طلب مغفرت کرے تو صحیح. الہی تیرا کرم بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے، الہی تیرا کرم بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے. در علی کے سوا. چار 5 شعر سلام کو سماعت کریں گے طور خاص. مولانا بھائی ابھی سنے بھائی. خدا کے چہرے کا چہرہ حسین کا چہرہ، خدا کے چہرے کا چہرہ. مولا علی کو وجہ اللہ کہا گیا، مولا اللہ نے کہا ہے، انہی کا بیٹا چہرہ.
حسین کا چہرہ خدا کے چہرہ، اس نے مطلب سماعت کریں گے سنے میں، حسین کا چہرہ فضیلتوں کا سویرا حسین سنیں حسین کا چہرہ خدا، میں سلمان بھیجتے رہے آپ لوگ، تیرے کا چہرہ، شعر سنیں ادھر خان وہ جس کا سورہ و شمس بھی طواف کرے، وہ جس کا سورہ و شمس بھی طواف کرے، وہ عظمتوں کا ہے کعبہ حسین کا چہرہ خدا کے چہرے کا چہرہ حسین کا۔ مولا علی نے جب آنکھ کھولی جناب رسول خدا کی زیارت کی ہے، اور تاریخ میں ایک منظر اور پیش آیا، دیکھیں بدر خاص سنیں، حسین کا چہرہ علی کی طرح سے عباس نے بھی پہلی بار علی کی طرح سے عباس نے بھی جو کھولی آنکھ تو دیکھا حسین کا چہرہ خدا کے چہرے کا چہرہ حسین کا۔ میں شعر سنے بطور خاص دیکھے گا، صداقتوں نے صدا جس میں اپنا منہ دیکھا، صداقتوں نے صدا جس میں اپنا منہ دیکھا، خدا نے ایسا بنایا حسین کا چہرہ خدا کے چہرے کا چہرہ حسین کا چہرہ پڑھا ہے جس کو فرشتوں نے آسمانوں پر، پڑھا ہے جس کو فرشتوں نے آسمانوں پر، جلالتوں کا صحیفہ حسین کا چہرہ
अच्छा शेर है मौलाना, सुने। उतार कर सारे बातिल को गार जिल्लत में, उतार कर सारे बातिल को गार जिल्लत में, सर सीना है मोहल्ला हुसैन का चेहरा, खुदा के चेहरा। मासिर कलाम शेर पेश कर रहा हूँ मौलाना, देखे बदर खा देखे भाई, एक सलवार भेजे भाई से मौलाना। सुने मौलाना, सुने भाई। नजर में कदर न रहती जमाल यूसुफ की, नजर में कदर न रहती जमाल यूसुफ के, जो देख लेती जुलेखा हुसैन का चेहरा, खुदा के चेहरे का चेहरा हुसैन का चेहरा, कि जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं देखा, कि जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं देखा, वो एक ऐसा है पहला हुसैन का चेहरा, खुदा के चेहरे। आखिरी शेर उसके बाद मक्ता सुनेगा। चेहरा हुसैन का चेहरा, जो आज तक उफ़ुक़ सब्र पर है ताबिंदा, जो आज तक उफ़ुक़ सब्र पर है ताबिंदा, है कायनात में तन्हा हुसैन का चेहरा, खुदा के चेहरे का चेहरा। मक्ता सुने बदर खास, देखे। वो ताब में था मिसले आफ़ताब कमर, वो ताब में था मिसले आफ़ताब कमर, चढ़ा हुआ सर नेज़ा हुसैन का चेहरा, खुदा के चेहरे का चेहरा। सलवार भेजे बाबा से बना। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ایک سورہ فاتحہ معرومہ کے لیے سال فرما دیں. مرحومہ فوزیہ حضور اور بنت سید نبی احمد نقوی. اہلیہ سید محمد صلی اللہ محمد صراط المستقیم غیر المغضوب قل هو الله اللهم صل على محمد. فوزیہ حضور اسم ریلیز کا انصور کا سلام داشتہ اور بطن اب وہ
رسوا ہوئے تازہ بلا میں آلے نبی مبتلا ہوئے ماتم پہ ماتم اور عزا پر عزا ہوئے غل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئے سب رو رہے تھے بنتے رسول قدیر کو بچوں کو ہوش تھا نا بچوں کو ہوش تھا نا جناب امیر کو شیر خدا تھے مزدرو مغموم ایک طرف سر پیٹتی تھی زینب کلثوم ایک طرف پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرف بسم خاک پر شاہ مظلوم ایک طرف حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا تڑپے کچھ اس طرح کے امام اتر گیا تڑپے کچھ اس طرح کے امام اتر پڑا لکھا تھا یہ کہ آخری مجرا قبول ہو یا شاہ تم وسیع جناب رسول صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو میری وصیت نہ فراموش کیجیے اول یہ ہے کہ آپ اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دے دویم یہ ہے کہ شب کو جنازہ اٹھائیو مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو کتنی جگہ نشان لحد کا بنائیو سویم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو شفقت سے بولیو کبھی شفقت سے بولیو کبھی گھڑ کی نہ دیجیو گر میرے بعد بیاہ کرے شاہ حق شناس بچے ملول ہونا میری بیٹیاں کھانے کا یہ طریقہ ہو اے شاہ نیک ساس ایک روز اس کے پاس تو ایک روز ان کے پاس آقا میرے حسین کے
وصیت آپ نے غسل و کفن دیا، ناگاہ بارگاہ میں یہ شور و غل ہوا، رخصت کرو کہ جاتی ہے احمد کی دلربا، سبتین نے لپٹ کے کہا وا مجھے بتا، کس بات پر غریبوں سے منہ موڑ کر چلے، کیوں اماں جان کس پہ، کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلے، نانا کا ذکر رو کے پھر ایک بار کرتی جاؤ، ماتم رسول کا دل زار کرتی جاؤ، پھر تازہ یاد سید ابرار کر دیا، چھاتی سے پھر لگا کے ہمیں پیار کر، چھاتی سے پھر لگا کے ہمیں پیار کر دیا، یہ سنتے ہی دکھا دیے رتبے رسول کے، نکلے کفن سے ہاتھ، نکلے کفن سے ہاتھ جناب بطول سے، بابا کو روتے روتے جو الہی بحق زہرا بیہا و بالہا و بنیہا و سب المستودعات رحیم کریم تیرے صفات ہما بنی اولائے کا سجدہ ہے، مرحومہ کے درجات میں بلندی عطا فرما، سوائے غم عالم محمد حاضران کی دلوں میں رحم اللہ من قرأ السورة المباركة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم
ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم اللهم صل على مولانا علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تأمة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك أما بعد فقط وقوله الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صلوات پڑھتے پر محمد حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ فوزیہ حضور بنت سید نبی احمد نقوی کی روح کو اصال فرما دیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ عزیزان محترم و معزز سامعین اکرام حاضرین مجلس وعزاداران سید الشہداء و ماتمداران مظلوم کربلا دلوں میں محبت علی کے چراغ جلانے والوں آنکھوں میں محبت حسین کی ٹھنڈک محسوس کرنے والوں ابتدائے مجلس میں خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں انتہائی سپاسگزار ہوں کہ اس خالق کائنات نے ایک مرتبہ پھر آپ کی دیار محبت میں یہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ کے اذہان عالیہ تک آپ کی پاک و پاکیزہ سماعتوں کے حوالے قرآن مجید کی آیات کے ذیل میں مناقب اہل بیت علیہم السلام بیان کر سکوں یقیناً ایک صلوات پر محمد و آل محمد ایک اور صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد یقیناً آپ کے شہر میں کئی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اکثر میرے مزاج سے واقف ہوں گے جو پہلی مرتبہ خطاب سن رہے ہیں ان کے اذہان عالیہ تک 2 جملے تمہیداً کہہ کے اپنا انداز اپنا مزاج سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری کوشش میری کاوش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی مجلس پڑھی جائے جہاں بھی مجلس پڑھی جائے
مجلس کی ابتدا بھی قرآن سے ہو اور مجلس کا اختتام بھی قرآن پر ہو. چونکہ میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ اگر مد مقابل ہم سے کوئی سوال کرے تو اس کے سوال کے جواب میں جواب اتنا مستحکم، اتنا مضبوط اور اتنا مدلل ہونا چاہیے کہ پھر اس جواب کے اوپر کوئی سوال نہ کر سکے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے خیالات، اپنے اظہار کم بیان کریں، اپنی زبان کم، اللہ کے قرآن کی آیات زیادہ بیان کی جائے. تو متوجہ رہیے، بات شروع کر رہا ہوں. چونکہ ایک ماہ کے سال ثواب کی مجلس ہے اور یقین جانے انسان کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، لیکن کم سے کم ہر مذہب اور ہر فرقے میں ماں کی اہمیت بتائی جاتی ہے. چونکہ ماں، میں کہتا ہوں اگر خداوند عالم کے بعد، شاید میں اپنی فکر بیان کر رہا ہوں اس وقت، خداوند عالم کے بعد اگر اللہ کے ذکر کے بعد کوئی ایسا لفظ ہو کہ جس کو زبان پہ لانے کے بعد دل کو سکون ملتا ہو تو وہ لفظ ہے ماں. وہ لفظ ہے ماں. اس کے بعد انسان کو دلی تسکین ملتی ہے. تو ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کروں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب کو چھوڑیے، بات اسلام کی کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر 5 فقہ جعفری ہٹائیے، 4 فقہ مسلمانوں کی مشہور، مالکی، حنبلی، حنفی اور شافعی، چاروں فقہ والے اور ہمارے فقہ جعفری والے اس بات پر متحد ہیں کہ صاحب کوئی انسان کتنا بھی اچھا رہا ہو، اس کے کتنے اچھے کارنامے رہے ہوں، چاہے اول وقت کا نمازی ہو، چاہے پورے سال کا روزے دار ہو، اور چاہے زندگی میں ہر حج پیدل کر چکا ہو، جتنی بھی نیکیاں کی ہو، لیکن اگر اس نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. بھائی متوجہ، سب نے یہ لکھا ہے کہ الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت انسان کے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. یہ ساری مسلم چیزیں ہر فرقے میں آپ کو مل جائیں گی. لیکن یہاں پہ ایک جملہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہیں سے شاید موضوع کا آغاز بھی ہو جائے کہ صاحب ہر فقہ یہی لکھ رہی ہے کہ انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی ماں کا احترام کرے، اپنی ماں کا حق ادا کرے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ انسان اگر اپنی ماں کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. امام شافعی، امام مالک، امام حنبل سب نے اس بات کو لکھا. کہتے ہیں کہ اگر انسان نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا اور اپنی ماں کا حق غصب کر لیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اگر اپنی ماں کا حق غصب کر لیا تو جنت میں نہیں جا سکتا. اگر اپنی ماں کا حق غصب کر لیا تو جنت میں نہیں جا سکتا. جب یہ پوچھا گیا کہ صاحب چاروں فقہ اس بات پر مستحکم اور مدلل دلائل رکھتے ہیں کہ اگر انسان اپنی ماں کا حق ادا کر لے تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو ذرا اتنا بتائیے کہ اگر کوئی حسنین کی ماں کا حق ادا نہ کرے اور حق غصب کر لے تو پھر وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ میں نے بڑی ہی ایسی آیت کو سرنامہ سخن طور پہ پیش کیا ہے کہ جہاں آپ صرف یہ سوچیں گے کہ یہاں سے بھی حق زہرا کی بات ہو سکتی ہے. پروردگار عالم 26واں پارہ سورہ مبارک زاریات آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور ان کے مال میں، یہ ان کے کی ضمیر پلٹ رہی ہے. علماء تفسیر اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ہم کی ضمیر پلٹ رہی ہے مومنین کی طرف، یعنی فی اموال المؤمنین، مومنین کے مال میں حق ہے للسائل والمحروم، سائل کا بھی اور محروم کا بھی. سائل کسے کہتے ہیں؟ سائل کہتے ہیں جو ضرورت مند ہو اور اپنوں کو ہاتھ کو پھیلا کے کہہ دے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے دے دے. ایک صلوات پڑھے بول محمد والے. یعنی جو ضرورت مند ہو اور اپنے ہاتھوں سے ہاتھ پھیلا کے مانگ لے کہ مجھے دے دیجئے، اسے کہتے ہیں سائل، سوال کرنے والا. لیکن محروم اسے کہا جاتا ہے کہ جو ضرورت مند ہو لیکن اپنی غیرت اور اپنی عفت کی وجہ سے ہاتھ نہ پھیلا سکے، اسے شریعت نے ایک لفظ دیا ہے محروم. قرآن کہہ رہا ہے مومنین کے مال میں سائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے. سائل کا بھی حق ہے. مثال دے دوں، مثلا میری جیب میں اس وقت 500 روپیہ ہیں اور میں نکلا،
اب جیسے ہی نکلا کسی نے ہاتھ بڑھا کے کہا کہ بندہ مومن ہوں 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. شریعت یہ کہتی ہے بھلے ہی تمہارا ہے لیکن تمہارے ان پیسوں میں اس کا بھی حق ہے. پروردگار کیوں؟ اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. کا رشتہ ہو یا نہ ہو لیکن چونکہ یہ سوال کر رہا ہے شریعت نے کہہ دیا رشتہ نہیں دیکھا جائے گا. اللہ نے اس کے مال میں تمہارا بھی حق رکھ دیا, اس کے مال میں تمہارا بھی حق رکھ دیا. اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر کسی کے حق کو محفوظ رکھے. یعنی وہ اللہ اتنا بڑا عادل ہے کہ سائل کا حق میرے مال میں رکھا جس سے میرا کوئی رشتہ نہیں. جب اللہ نے اس کا حق میرے مال میں رکھا جس سے میرا کوئی رشتہ نہیں تو اللہ اس کا حق کیسے نہ رکھے جس سے نبی کا ایسا رشتہ ہو کہ جب رشتے پہچنوائے جائیں تو کہا جائے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنو. مل کے صلوات پڑھو محمد. تو لہٰذا اس کا حق کیسے نہ ہو. اللہ تو حق یہ نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے کہ سیدہ کا حق تھا یا نہیں تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے چونکہ اس نے اسلام کی خوبصورتی اسی میں بنائی ہے کہ شوہر کا بھی حق رکھا, زوجہ کے بھی حقوق رکھے, اولاد کے بھی حقوق رکھے, ادھر والدین کے حقوق رکھے, ادھر ہمسائے کے حقوق رکھے. جب اللہ سب کا حق رکھ رہا ہے تو کیا نبی کی بیٹی کا حق نہیں رکھے گا؟ بھائی متوجہ رہیے گا. جب اللہ نے سب کے حق رکھے تو کیا نبی کی بیٹی کا حق نہیں ہوگا؟ یعنی اگر حق زہرا کو نہ مانا جائے تو بات زہرا پر نہیں آتی, بات آتی ہے اللہ کی عدالت پر کہ اللہ کیسا عادل ہے کہ اس نے زہرا کا حق نہیں رکھا. تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ سیدہ دربار میں اپنے آپ کو وارث ثابت نہیں بلکہ اللہ کو عادل ثابت کرنے گئی تھی. سیدہ اپنے آپ کو وارث ثابت نہیں بلکہ اللہ کو عادل ثابت کرنے گئی تھی. اب صاحب کہہ دیتے ہیں صاحب ان کا تو حق ہی نہیں بنتا تھا. یہ حق زہرا یقین مانے اس پہ بولنے کی بہت ضرورت ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتے وہ شیعہ کہ جو حق زہرا پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. میری نظر میں وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو حق زہرا پہ خاموش ہو جائے, اس لیے کہ شیعہ صرف 3 چیز سے باقی ہے. پہلی چیز کا نام ہے علی کی ولایت, دوسری چیز کا نام ہے حسین کی شہادت اور تیسری چیز کا نام ہے زہرا کی وراثت. علی کی ولایت اور حسین کی شہادت شیعوں کو مضبوط کرتی ہے لیکن زہرا کی وراثت شیعہ مذہب حق ہے اس بات کا دلائل پیش کرتی ہے اور لوگ اسی کی وجہ سے اس فرقہ شیعہ میں داخل ہوتے ہیں. متوجہ تو میں بات کر رہا ہوں کہنے لگے صاحب ان کا حق ہی نہیں بنتا تھا. تو میں اہل سنت کی کتابیں اٹھائیے, ابھی آ رہا ہوں قرآن مجید کی آیات پہ, اٹھائیے صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابن ماجہ, تاریخ طبری, تقریباً صحائح ستہ میں اکثر کتب نے کتابوں میں یہ لکھا راویوں نے کہ صاحب سیدہ نے اپنا حق مانگا. میں نے کہا یہ دلیل چھوڑ دیجئے, دلیل نہیں تھی یہ تھی, وہ سب چھوڑ دیجئے, بس اتنا بتائیے کہ سیدہ نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تھا یا نہیں کیا. تو سب کتابوں کے رائٹر نے لکھا, جتنی بھی تاریخ کی کتابیں مدینے کی ہیں سب نے لکھا کہ زہرا نے اپنے حق کا دعویٰ کیا تھا, سیدہ نے حق مانگا تھا, سیدہ نے دعویٰ کیا تھا. کہنے لگے دلیل نہیں تھی. میں نے کہا صاحب دلیل چھوڑ دیجئے, اس لیے کہ معصوم کا دعویٰ دلیل کا محتاج ہی نہیں ہوتا ہے. بھائی متوجہ, ابھی دلیل چھوڑ دیجئے, بس یہ بتائیے دعویٰ کیا. کہنے لگے سب نے لکھا ہے دعویٰ کیا ہے. میں نے کہا بس رک جائیے, آپ کو لے کے چلتا ہوں مدینے میں. شب عید تھی, 2 بچوں نے اپنی ماں سے آ کے کہا اماں کل نیا لباس چاہیے. اماں نے کہا کل لباس درزی لے کے آئے گا. نہ کپڑے درزی کے سلنے گئے تھے. اللہ نے رضوان جنت کو بلایا. اللہ نے رضوان جنت سے کہا اے رضوان یاد رکھ ایک ماں نے اپنے بچوں سے وعدہ کر لیا ہے, ایک ماں نے اپنے بچوں سے وعدہ کر لیا ہے, تو رضوان ہے لیکن خیاط بن کے جا. چونکہ اللہ کہہ رہا ہے ایک ماں نے, زہرا نے اپنے بچوں سے وعدہ کر لیا ہے تو رضوان جنت کو درزی بنا کے بھیج دیا. اب ذرا سوچئے کہ جس بی بی کا وعدہ اتنا سچا ہو اس کا دعویٰ کتنا سچا ہوگا. جس بی بی کا
جس بی بی کا وعدہ اتنا سچا ہو اس کا دعویٰ کتنا سچا ہوگا. کہنے لگے صاحب اب دیکھیے عجیب مینٹلٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ مل جائیں گے آپ کو، اور میں تو کسی جگہ کسی خطے کا قائل نہیں، میں صرف اس بات کا قائل ہوں کیا واقعاً علی کی ولایت اس کے دل میں ہے، اور کیا واقعاً قاتل زہرا سے نفرت اس کے دل میں پائی جاتی ہے؟ اگر ہے تو یقیناً شیعت کی طرف ہے. امام کہتے ہیں وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں ہمارے دشمنوں کی ذرہ برابر بھی محبت پائی جائے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر پائی گئی. اور مزے کی بات تو یہ کہ مولا مستند حدیث کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ مولا متقیان کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا یا علی انا احبک، اے علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا علی آئی لو یو. مولا علی علیہ السلام نے دیکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو فوراً کہنے لگا یا علی آئی لو یو بٹ آئی لو ہم، انا احبک ولکن انا احبہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن میرے دل میں اس کی بھی محبت موجود ہے. اب سمجھ گئے آپ علی کے چاہنے والے کس کی؟ اس کی بھی محبت موجود ہے. آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ علی نے مسکرا کے فوراً کہا سن، ابھی ہماری نظروں میں تو ایک آنکھ سے کانا ہے، لہٰذا یا تو صرف ہم سے محبت کر کے دونوں آنکھوں والا بن جا، یا صرف ان سے محبت کر کے دونوں آنکھوں سے اندھا ہو جا. علی کو ایک آنکھ کے کانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ علی کی ولایت جس دل میں ہو اس دل میں کبھی غاصبوں کی محبت نہیں. عرض کر رہا ہوں کہ صاحب آج سے کچھ سال پہلے ایک مینٹلٹی ہندوستان میں پھیلائی گئی ذاکر نائک کے ذریعے. وہ کہتے تھے صاحب کسی کو نہ آپ اچھا کہیے نہ کسی کو برا کہیے، اور بالخصوص بزرگان میری بات کی تائید کریں گے. کربلا کے معاملے میں وہ کہا کرتا تھا کہ صاحب کربلا میں آپ یزید کو برا نہ کہیے، اس لیے کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، جو جیتا وہ بھی شہزادہ تھا، جو ہارا وہ بھی شہزادہ تھا. یہ لفظ سے آج اسی کے مینٹلٹی کے لوگ، اسی کے خیالات کے لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے لکھتے ہیں صاحب فدق کے بارے میں کچھ نہ کہیے، اس لیے کہ جس نے فدق مانگا وہ صدیقہ تھی، اور جس سے مانگا وہ بھی صدیق تھے، لہٰذا آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کے خلاف کچھ بولے. یہ بہت ذہنیت پھیلائی جا رہی ہے، مینٹلٹی آپ تک پہنچے کہ صاحب آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا پہلے تو اتنا بتائیے کہ صاحب یہ لفظ صدیق جو ہے یہ بنایا کس نے ہے؟ صدیق اگر آپ کسی کو کچھ کہیں گے، آج وہی مثال ہو رہی ہے کہ جیسے بیچارے مدرسے کے 2 کلاس نہیں پڑھے ہوئے، لفظ نام کے آگے علامہ لکھا ہوا ہے. یہ علامہ کا لقب دیا کس نے ہے؟ بھائی متوجہ ہیں یا نہیں؟ ایسی صاحب یہ لفظ صدیق بنایا کس نے ہے؟ یہ لقب دیا کس نے ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ صدیق کہا کسے جاتا ہے. کہنے لگے صاحب لوگوں نے لکھا ہے تاریخ میں صدیق اکبر تھے. میں نے کہا اٹھائیے قرآن مجید 16واں پارہ سورہ مبارک مریم، ارشاد ہوتا ہے انہو کان صدیقا نبیّا. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو صدیق بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے. کس کو بنایا؟ جناب ابراہیم کو. لکھا کہاں ہے؟ قرآن مجید میں. کوئی چھٹلا نہیں سکتا کہ ابراہیم صدیق ہے. اللہ کہتا ہے میں نے صدیق بنایا. میں نے پھر صحیح بخاری اٹھائی، صحیح بخاری میں لکھا تھا لم یکذب ابراہیم الا ثلاث، جناب ابراہیم نے اپنی زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں بولا الا ثلاث، لیکن 3 جگہ انہوں نے جھوٹ بولا. پوری ذمہ داری سے بڑھ رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے صدیق بنایا، صحیح بخاری کہہ رہی ہے 3 جھوٹ بولے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے صدیق بنایا، کہا پھر بھی 3 جھوٹ بولے. کہا خبردار میں نے بنایا ہے، کہا پھر بھی 3 جھوٹ بولے ہیں. کہا خبردار میں نے بنایا ہے. امام بخاری کہتے ہیں 3 جھوٹ بولے. بھائی اس روایت سے اتنی ذہنیت تو سمجھ میں آ گئی کہ جب ان کے نزدیک اللہ کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے تو خود جسے جھوٹوں نے صدیق بنایا ہو، جسے خود لوگوں نے صدیق بنایا ہو، جھوٹوں نے صدیق بنایا ہو، اس کے بارے میں کیا خیال؟ کہنے لگے صاحب اچھا آپ سیدہ کو اگر صدیقہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ زہرا صدیقہ ہے؟ میں نے کہا صاحب ایک دلیل نہیں، دلائل موجود ہے. کہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ زہرا صدیقہ ہے؟ میں نے کہا پہلے لفظ صدیق اور صدیقہ کو سمجھئے، یہ لفظ کون سے ہے گرامر میں.
ان لفظ صادق ہو یا صادقہ ہو، لفظ صدیقہ ہو یا لفظ صدیق ہو، یہ سب ان کے حروف اصلی ہیں صاد دال قاف، یعنی صدق، صدقہ، اس سے بنے ہیں۔ اگر اس کو باب اسم فاعل میں لے جائیں گے تو صادق بن جائے گا، اور اگر اسی کو اسم مبالغہ، کسی نے صفت مشبہ بھی کہا ہے لیکن اسم مبالغہ میں لے جائیں گے تو یہ صدیق بنتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ گرامر کی اصطلاح ہے، کیا سمجھیں گے؟ آسان لفظوں میں سمجھا دوں، مثال دے کے سمجھا دوں۔ کہا صاحب اسم فاعل، اسم مبالغہ، صادق اور صدیق، میں یہاں آیا کسی وجہ سے، اب یہاں سے میں نکلا اور میں مثال دے رہا ہوں، صرف مثال برائے مثال، اور یہاں سے نکلنے کے بعد میں نے ٹرین پکڑی اور جا رہا ہوں دلی، تو صاحب وہ 4 گھنٹے لیٹ دلی پہنچا، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا محفل میں آ کے تقریر کریں گے، صاحب آپ لیٹ کیوں آئے؟ یہیں کی مثال لے لیجئے، یہیں کی کہ ابھی آیا لیٹ ہو گیا، کہا صاحب آپ لیٹ کیوں آئے؟ میں نے کہا صاحب میں نہیں لیٹ آیا، غلطی میری نہیں ہے، ٹرین لیٹ تھی۔ آپ نے کہا اچھا، آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کھولا ویئر از مائی ٹرین، دیکھا ٹرین نمبر یہ تھا، ہاں مولانا کی ٹرین لیٹ۔ کہا مولانا صادق ہے، ٹرین پہلے لیٹ ہوئی یا خبر میں نے پہلے دی؟ ٹرین پہلے لیٹ ہوئی نہیں، ٹرین لیٹ ہو چکی تھی، میں نے واقعے کو جیسا واقعہ دیکھا آپ کو بتا دیا، تو یہ ہے صداقت، اس کو کہتے ہیں کہنے بیان کرنے والے کو کہتے ہیں صادق، یعنی جو واقعے کے مطابق خبر دیتا ہے وہ صادق بن سکتا ہے لیکن صدیق نہیں بن سکتا۔ کہ صدیق کسے کہیں گے؟ میں آج آپ کو خبر دے دوں کہ صاحب 4 دن بعد جتنی ٹرینیں چلیں گی سب 10 گھنٹہ لیٹ ہوں گی، آپ کہیں گے آپ صدیق تھوڑی ہے، آنے والے زمانے کی کیسے خبر؟ یعنی آسان لفظوں میں کہہ دوں، واقعہ ہونے کے بعد جو واقعے کو بیان کرے وہ صادق کہلاتا ہے، اور جو واقعہ ہونے سے پہلے بتا دے ایسے ہوگا وہ صدیق کہلاتا ہے۔ ارے پوری دنیا میں دیکھ لینا، زہرا ہی ایک ایسی بیوی ہے جنہوں نے کہہ دیا کل کپڑے آئیں گے تو کپڑے آ گئے۔ یہ زہرا کی اور کوئی دلیل اٹھائیے قرآن۔ میں نے کہا وہ اگر تاریخ سے آشنا ہے تو جملہ کہہ دوں یہاں پہ کہ زہرا، یہ جو بی بی صدیقہ ہے، زہرا کے آگے لفظ صدیقہ لگانے سے میرا ماننا یہ ہے کہ میری بی بی کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، چونکہ لفظ زہرا لفظ صداقت کی محتاج ہی نہیں ہے، وہ اور بیویاں تھی جو صدیقہ لگانے سے معتبر ہوئی ہیں، وہ اور بیویاں تھی جو لفظ صدیقہ لگانے سے کہنے لگے، مطلب میں نے کہا بی بی کی صداقت کا اعلان پہلے ہی ہو چکا تھا، کہاں ہوا تھا؟ اٹھائیے قرآن، سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 61 پارہ نمبر 3، ارشاد ہوتا ہے، سب کی سنی ہوئی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ سب کی سنی آیت، مباہلہ نہیں پڑھا، صرف اشارہ کہ زہرا کی صداقت کا اعلان کہاں اور کیسے ہوا، متوجہ۔ فمن حاجک، بس مجھے 1-2 سوال کے جواب دے دیئے تاکہ واقع مباہلہ آپ کے پورا ذہن میں ہے، میں مطمئن ہو جاؤں۔ مباہلہ ہوا ہے عیسائیوں کے درمیان اور رسول خدا کے درمیان۔ رسول خدا کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، عیسائی کہہ رہے تھے اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک سوال بجا تھا، کہہ رہے تھے ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ہر انسان باپ سے پیدا ہوتا ہے، اگر یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو یہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے سنا کا پروردگار ان کا سوال، اللہ نے ایمرجنسی میں جبریل کو بھیجا اور کہا کہ صاحب پیغام پہنچا دو۔ جبریل فوراً آیت لے کے آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا مَثَلُ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ جب وہ اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتا۔ نبی نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، وہ مطمئن نہ ہوئے، نبی نے انہیں سنایا لیکن انہیں سمجھنے کے لیے قرآن کافی نہ ہوا۔ نبی کو ان کے سمجھانے کے لیے، لفظوں پہ غور کیجئے گا، نبی کو عیسائیوں کے سمجھانے کے لیے قرآن کافی نہ ہوا،
تو یہ آیت اتری ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. پوچھئے علماء سے، مفسرین سے، علم سے مراد سب کہیں گے قرآن کا. اگر قرآن کے آنے کے بعد بھی عیسائی نہ مانے، اگر قرآن کے آنے کے بعد بھی عیسائی نہ مانے تو تم پنجتن کو لانا. اگر تمہیں قرآن عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے کافی نہ ہو تو تم پنجتن کو لانا. رسول اگر تمہیں قرآن کافی نہ ہو تو تم پنجتن کو لانا. رسول اگر تمہیں قرآن کافی نہ ہو تو تم پنجتن کو لانا. مسلمانوں غور کرو کہ جب قرآن خود رسول کو کافی نہیں ہوا تو کسی امتی کو کیسے کافی ہو جائے گا؟ انہیں بھی پنجتن کی ضرورت پڑی. اچھا کل لے کے آؤ کس کو؟ اور ایک چیز اور پہنچا دوں جو پہنچائی نہیں جاتی بالخصوص، لفظ ہے ابناءنا، اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ. ابن کی جمع ہے ابنا، پوری گرامر کی ذمہ داری لے کے وہ پڑھ رہا ہوں. ابنا ابن کی جمع، اپنے بیٹوں کو. کس کو لے کے گئے؟ امام حسن امام حسین کس کے بیٹے تھے؟ اتنا تو بول ہی سکتے کانفیڈنس کے ساتھ، مولا علی علیہ السلام. کیا رسول کے کوئی بیٹا نہیں تھا؟ تھا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تھا. اپنا بیٹا موجود تھا. آپ کہیں گے صاحب کیسے؟ جناب ماریہ سے جو پیدا ہوا تھا. آپ اٹھائیے تاریخ پوری ذمہ داری کے ساتھ، جو پتہ ہی نہیں جاتی وہ بات یہاں پہ پڑھ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. یہ جناب ماریہ سے جو فرزند پیدا ہوا ہے وہ ہوا ہے سن 8 ہجری میں، اور 10 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے، اور مباہلہ ہوا ہے 9 ہجری میں. 8 میں پیدا ہوا، 10 میں گیا، تو 9 ہجری میں مباہلہ ہوا. تھا یا نہیں تھا؟ تھا. 1 سال نہ مانیے، 8 مہینے 9 مہینے مان لیجئے، تھا. اپنا بیٹا موجود تھا، لیکن اپنے بیٹے کو لے کے نہیں گئے. کس کے بیٹوں کو لیا؟ علی کے بیٹوں کو لیا. دوسرا لفظ ہے ازواجنا، نہیں ہے، نساءنا کا لفظ ہے. اپنی عورتوں کو لے کے آئیے. پوچھئے علماء سے، پوچھئے گرامر والوں سے کہ صاحب لفظ نساء کا دائرہ کتنا وسیع ہے. نساء کے اندر صرف بیٹیاں نہیں آتی، نساء کے اندر بیویاں بھی آ سکتی ہیں. جیسے انگلش میں بولیے لیڈی اور ہندی میں بولیے مہیلا. لفظ مہیلا کے اندر جیسے بیٹیاں آ سکتی ہے ایسے زوجہ بھی آ سکتی ہے. لیکن نبی نے اپنی زوجہ کو نہیں لیا. کس کی زوجہ کو لیا؟ علی کی زوجہ کو. اپنے بیٹوں کو نہیں، علی کے بیٹوں کو، اپنی زوجہ کو نہیں، علی کی زوجہ کو لیا. نفس کی جگہ علی کے لفظ کو لیا. جملے کی قدر کرنا. اپنے بیٹے نہیں، علی کے بیٹے. کیوں؟ زہرا کب سے صدیقہ ہے. اپنے بیٹے نہیں، علی کے بیٹے. اپنی زوجہ نہیں، علی کی زوجہ. ایک جملہ تو کہہ دوں کہ مباہلہ میں ہوا کچھ ایسے کہ نبی نے اپنے گھر سے کسی کو لیا نہیں اور علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں. اپنے گھر سے کسی کو لیا نہیں، علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں. منظر پہ آ رہا ہوں جو مجھے بیان کرنا ہے، متوجہ. ہونا کیا تھا؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. بس ہونا یہ تھا کہ ہاتھ اٹھا کے یہ کہنا تھا کہ اگر ہم سچے ہیں تو انہیں ختم کر دے. یہی ہونا تھا. اگر ہم سچے ہیں تو مد مقابل کو ختم کر دے. صرف اتنا سا سوال تھا. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر اتنی سی بات تھی تو کائنات کے عظیم ترین رسول اگر اکیلے چلے جاتے اور اکیلے جا کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیتے کہ پروردگار اگر محمد سچا ہے تو عیسائیوں کو ختم کر دے، کوئی بھی عیسائی باقی رہتا؟ کوئی بھی باقی رہتا؟ نہیں. جب اکیلے جا کے کام ہو رہا تھا تو علی کو کیوں لیا؟ فاطمہ کو کیوں لیا؟ حسن کو کیوں لیا؟ حسین کو کیوں لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ عیسائیوں کو ختم کرنا اللہ کا ارادہ نہیں تھا. چونکہ اللہ کا ارادہ اگر عیسائیوں کو ختم کرنا ہوتا تو دنیا میں کوئی عیسائی نہ بچتا. میرے اللہ پھر کرنا کیا تھا کہ ہمیں عیسائیوں کو ختم نہیں کرنا تھا بلکہ میدان مباہلہ میں ہمیں سچوں کے چہرے دکھانے تھے. میدان مباہلہ میں ہمیں سچوں کے چہرے دکھانے تھے. اے لوگوں مان لو کہ میرا نبی سچا ہے، جو بھی نبی کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہے. میرا حسن سچا ہے، جو بھی حسن کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہے. میرا حسین سچا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد.
मैदान मुबाहिला में यह ऐलान किया कि मेरा नबी सच्चा, अब जो भी इनके मुकाबले में आएगा वो झूठा। मेरा हसन सच्चा, जो भी इनके मुकाबले में आएगा वो झूठा। मेरा हुसैन सच्चा, जो भी इनके मुकाबले में आएगा वो झूठा। मैदान मुबाहिला में पहले ही ऐलान हो चुका है। दुनिया वालों, रसूल जाते जाते ये बता के जा रहे हैं कि मेरा अली सच्चा है। अब जो भी अली के मुकाबले में आए, मेरा अली सच्चा है। जो भी अली के मुकाबले पे आए, अब ये शर्त नहीं है कोई मर्द आए या औरत आए, ये शर्त नहीं है पैदल आए या ऊंटनी पे बैठ के आए, कोई जिस हालत में आए, लेकिन मेरा अली सच्चा है। जो भी मुकाबले में आएगा वो झूठा है। मैदान मुबाहिला में यह ऐलान पहले ही हो चुका था, जैसे नबी सच्ची, जैसे अली सच्ची, जैसे हसनैन सच्चे, ऐसे ही मेरी ज़हरा सच्ची है। अब जो भी ज़हरा के मुकाबले में आए वो कज़्ज़ाब तो हो सकता है, सिद्दीक नहीं हो सकता। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। और एक और मंजर पेश कर दूं, नबी सच्चे, जो भी नबी के मुकाबले पे आएगा वो झूठा होगा। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, और लानती होगा। कौन आया नबी के मुकाबले? अबू जहल, अबू सुफियान, अबू लहब, न जाने कितने अबू थे जो आए थे सिवाय अबू तुराब के, न जाने कितने थे आए। नबी का दुश्मन आया मुकाबले पे, लानत ली चला गया। अली के मुकाबले में जंग जमल, जंग सिफ़ीन, जंग नहरवान, सब आए, लानती बने चले गए। हसन के मुकाबले में सुलह के ज़माने में, अगर तारीख ज़हन में है, हुसैन के ज़माने में कहाँ? करबला के मैदान में। भाई नबी का दुश्मन नबी के मुकाबले में चल के आया, लानत ली चला गया। अली का दुश्मन चल के आया, लानत ली चला गया। हसन का दुश्मन चल के आया, लानत ली चला गया। हुसैन का दुश्मन चल के आया, लानत ली चला गया। लेकिन सैयदा के दुश्मन में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो सैयदा तक चल के आता। सैयदा ने कहा मैं खुद दरबार जाऊंगी और वहीं जाके लानती साबित करके आऊंगी। और तारीख में आज तक ये बात सब जानते हैं कि जो भी ज़हरा के मुकाबले में आया वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। अब मैं अपनी ज़रा सी तहकीक आपकी बारगाह में पेश करूं, माफ़ कीजिएगा ग्रामर की रो से। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए, और अगर कोई अरबी ग्रामर जानता है तो मेरी बात की तायीद करे। वो चीज़ कोशिश कर रहा हूँ इस कौम में पहुँचाने की जिसको छुपाया जा रहा था, जिसको बयान नहीं किया जा रहा मंजर आम पे। एक ऐसी आयत जिसे आप बचपन से सुनते चले आए हैं, यकीनन सबको याद होगी, और अगर आयत याद नहीं है तो कम से कम तर्जुमा तो याद ही होगा, और अगर तर्जुमा भी याद नहीं है तो माजरत के साथ शियत में दोबारा दाखिल होने की कोशिश करना। कुरान का 25वां पारा सूरह मुबारक शूरा आयत नंबर 23, इरशाद होता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। क्या है तर्जुमा? आसान सा तर्जुमा, उलमा से सुनते चले आए हैं। रसूल कह दीजिए कि मैं अपना कोई अजर नहीं चाहता सिवाय इसके कि आप मेरे क़राबतदार। मैं भी बचपन से सुनता सुनता जवान हो गया साहब। ये जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई, काली या दाढ़ी से सफ़ेद हो गई, ये सुनते सुनते कि क़राबतदार से तर्जुमा। अलबत्ता लफ्ज़ क़ुरबा का तर्जुमा क़राबतदार गलत नहीं है। ये ना कहिएगा कि हाफिज़ मोहम्मद रज़ा आया तो गलत कह के चला गया, हरगिज़ मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इससे बेहतर भी तर्जुमा निकल सकता था। बेहतर नहीं मानते तो इस जैसा तर्जुमा निकल सकता था। चूँकि अरबी में एक लफ्ज़ के कई कई माना है, लेकिन साहब पहुँचाया नहीं गया। अब आप देख लीजिए, लफ्ज़ मौला है या नहीं, लफ्ज़ मौला पे दूसरा माना नहीं पढ़ा जाता, दोस्त का माना बता दिया जाता। लफ्ज़ कौसर पे एक ही माना पे अटके हुए हैं। खैर ये सारी बहसें छोड़िए, लेकिन क़ुरबा हुआ क्या था, थोड़ा सा बच्चों के लिए अर्ज़ करूँ, फ़दक की बात कर रहा हूँ, फ़दक ही पे रहूँगा। कि हुआ ये कि कुछ लोग रसूल के ज़माने में रसूल के पास आए, कहने लगे आपने नमाज़ें सिखाई शुक्रिया, आपने रोज़ा सिखाया थैंक यू, आपने हज के अरकान सिखाए धन्यवाद, अब ये चाहिए, बताइए बदले में क्या चाहिए? अल्लाह ने फ़ौरन इमरजेंसी में जिब्रील को भेजा और कहा कुछ नहीं चाहिए सिवाय ये कि आप क़ुरबा से मोहब्बत करें। कुछ याद नहीं रखना आपको, लफ्ज़ क़ुरबा याद रखना, क़ुरबा से मोहब्बत, यानी नमाज़ों का बदला क़ुरबा से मोहब्बत, रोज़ों का बदला क़ुरबा से मोहब्बत,
حج کا بدلہ قربہ سے محبت. اگر قربہ سے محبت نہیں تو نمازیں بیکار, روزے بیکار, حج بیکار, زکوٰۃ بیکار. یہ قربہ کیا ہے صاحب؟ آئیے گرامر سے حل کرنے کی کوشش کرتے. میں ترجمہ نہیں بتا رہا, صرف آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں گرامر کا. جیسے ایک عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے نا کبیر, کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا, اور الحمدللہ علی گڑھ ہے, ارباب علم و فہم موجود ہے تو میری بات بہت جلدی پہنچ جائے گی. کبیر یعنی بڑا. لیکن ایک لفظ ہوتا ہے اکبر, اکبر کا مطلب سب سے بڑا. انگلش میں بولتے ہیں سپرلیٹو ڈگری, عربی میں بولتے ہیں اس کو اسم تفضیل جو بروزن افعل آتا ہے. اکبر یعنی بروزن افعل. اس میں کوئی قباحت نہیں, لیکن اس میں کمی ایک ہے کہ یہ لفظ صرف اور صرف اونلی فار میل استعمال ہوتا ہے. یہ صرف مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ مؤنث کے لیے استعمال نہیں ہوتا. کہ پھر اس کی مؤنث اور اس کی فیمیل کیا بنے گا؟ کہ اسی اکبر سے بروزن افعل سے بروزن فعلا پر بنے گا. اکبر سے بنے گا کبرا, سنا ہے نا؟ اکبر یعنی, بولیے آپ, اکبر یعنی سب سے بڑا, اکبر یعنی ہاں, اور کبرا یعنی سب سے بڑی. اکبر یعنی سب سے بڑا, کبرا یعنی سب سے بڑی. اب آئیے صغیر سے, اصغر سب سے چھوٹا, صغرا سب سے چھوٹی. اب آئیے اعظم, سب سے زیادہ عظمت والا مرد, اعظم سب سے زیادہ عظمت والا مرد. عظما سب سے زیادہ عظمت والی عورت. اب آئیے قریب سے, بنے گا اقرب, اقرب یعنی سب سے زیادہ قریب والا مرد. اقرب یعنی سب سے زیادہ قریب والا مرد. اور قربا یعنی, ہم نہیں پہنچے آپ, مجھے تعجب ہے, علی گڑھ میں پڑھ رہا ہوں. قربا یعنی سب سے زیادہ قریب والی عورت, یعنی واحد بھی ہے اور تانیث مؤنث فیمیل کے لیے بھی ہے. یعنی وہ ایک بی بی جو رسول کے سب سے زیادہ قریب تھی وہی قربا ہوگی. اب میں اپنی کتابیں نہیں بلکہ صحیح بخاری میں اما عائشہ نے روایت کی ہے کہ اگر رسول کے سب سے زیادہ کوئی قریب تھی تو وہ فاطمہ تھی. وہ سب سے زیادہ کوئی قریب تھی تو وہ فاطمہ تھی. تو فاطمہ ہے اصلی لفظ قربہ کا مصداق. اب ایک سوال کہ صاحب اگر قربہ کا ترجمہ اتنا آسان ہے کہ صرف کی پہلی کتاب میں ایک قاعدہ پڑھا دیا جاتا ہے, تو صاحب اتنے بڑے بڑے دیوبند کے فارغ اپنے آپ کو عربی میں لوہا منوانے والے لوگ, انہوں نے لفظ قربہ کو فاطمہ کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ آپ سمجھیے کہ چھپایا کیوں گیا. حالانکہ پھر کہہ رہا ہوں قرابت دار ترجمہ غلط نہیں ہے, لیکن یہ بھی نکل رہا تھا نہیں بیان کیا. کیوں نہیں کہا کہ قربہ کا مطلب فاطمہ ہے؟ میاں میری ذہنیت یہ کہتی ہے کہ قربہ کا مطلب فاطمہ اس لیے نہیں لکھا کہ اگر یہ لکھ دیتے کہ قربہ کا مطلب فاطمہ ہے تو قرآن میں 2 جگہ اور ایسی آیت آئی ہے کیا, فآتی ذل قربہ, اے رسول قربہ یعنی فاطمہ کو اس کا حق دے دو. قربہ کا مطلب فاطمہ لکھ دیتے تو صاف صاف آیت ہے قربہ کو اس کا حق دو. یعنی اگر مولوی اور مفتی لکھ دیتا کہ قربہ کا مطلب فاطمہ ہے تو اگر کوئی بچہ بھی حفظ کرنے جاتا تو آیت ملتی 21ویں اور 15ویں پارے میں, آتی ذل قربہ, اے رسول قربہ یعنی فاطمہ کو اس کا حق دے دو. بچہ پوچھتا مولوی صاحب یہ فاطمہ کے کون سے حق کی بات ہو رہی ہے, تو مولوی کو بتانا پڑتا بیٹا ایک فدق تھا. بچہ پوچھتا گیا کہاں, بتانا پڑتا کہ فلاں نے چھین لیا تھا. تو بچے کے منہ سے بے ساختہ نکلتا کہ چھیننے والے پہ اللہ کی لعنت ہو. لعنتوں سے بچنے کے لیے اس طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دلائی. میاں یاد رکھیے فدق کے لیے کچھ کام کیجئے. روز محشر شہزادی کو چہرہ دکھانا ہے. یاد رکھیے کہیں زہرا نے یہ پوچھ لیا تم نے میرے حق کے لیے کیا کیا. اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی حق زہرا کے لیے خلوص دل سے کام کرے کبھی ہار کے نہیں آ سکتا. میں نے ایسے ایسے منازعات تاریخ میں دیکھے جس کی تیاریاں 6 مہینے تک ہوئی ہیں.
یعنی 3000 علماء دیوبند نے اپنے آپ کو یہ کہہ کے اپنی لائبریری اور اپنے حجرے میں قید کر لیا تھا کہ اب جب ہی باہر نکلیں گے جب اتنی تیاری کر لیں کہ فدق کو غلط ثابت کر سکے. 3000 علماء نے 6 مہینے تیاریاں کی اور منازعہ 5 منٹ میں ہار گئے. بھائی متوجہ کون؟ مد مقابل جانتے ہیں کون تھا؟ محمد اسماعیل دیوبندی. جو تاریخ جانتے ہیں وہ میری بات کی تائید کرے. جس نے ان کا نام سنا ہے کون؟ محمد اسماعیل دیوبندی. جب 3000 کا لشکر فدق کو غلط ثابت کرنے کے لیے آیا نا، ادھر اکیلا محمد اسماعیل دیوبندی. مد مقابل نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم رسول کو زندہ مانتے ہو یا مردہ؟ محمد اسماعیل دیوبندی نے فوراً سوچا، نہ سمجھا، بے ساختہ کہہ دیا میں تو زندہ مانتا ہوں. اب جیسے ہی کہا نا میں زندہ مانتا ہوں، یہ اٹھے اور اٹھ کے ایک ساتھ جانے لگے. پورا لشکر ایک ساتھ. کہا کیا ہوا؟ کہا تم مناظرہ ہار گئے محمد اسماعیل. کہا کیسے؟ کہا تم نے خود کہا ہے کیا کہ رسول زندہ ہے؟ کہا ہاں. کہا فدق کیا ہے؟ میراث فاطمہ. کہا کہا جب رسول زندہ ہے اور فدق میراث ہے تو جو زندہ ہوتا ہے اس کی تو میراث ہی نہیں بٹتی، تو لہٰذا تم ہار گئے، ہم جا رہے ہیں. یہ کہہ کے جیسے ہی وہ جانے لگے، محمد اسماعیل دیوبندی کہتا ہے میں نے دل میں تصور کیا نجف کا اور کہا اے نجف والے مولا آج میری مدد کر دیجئے. یاد رکھیے کسی کے دروازے کو اپنی مصیبت میں کھٹکھٹانے سے بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے کہو کہ مولا حل کر دیجئے. لمحے بھر میں مشکل حل ہو جائے گی، پتہ نہیں چلے گا. اللہ. چونکہ ایک واقعاً ایک شخص تھا، پھر عرض کر رہا ہوں یہاں پہ، وہ بیچارہ شاعر تھا لیکن تانگا چلایا کرتا. لکھنؤ میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. کہنے لگے صاحب، اسے منافقین نے گھیرا اور کہنے لگے سنا ہے تم بہت جلدی مصرع لگا دیتے ہو. کہنے لگے میرے مولا کی عطا ہے. کہا اچھا. کہا ابھی مصرع لگاؤ، ابھی دے رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے دو. انہوں نے مصرع دیا، پتہ ہے کیا؟ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. حقیقت کے بالکل برعکس مصرع. میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. اب جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، وہ کہتا ہے میں نے نجف کا رخ کیا ہے. نجف والے علی، آج آپ کے چاہنے والے کا امتحان ہے. اگر آپ نے مصرع عطا نہ کیا تو یہ کبھی اسٹیج پہ مجھے چڑھنے نہیں دیں گے. وہ کہتا ہے ابھی میں نے توسل کیا، میرے ذہن میں مصرع آیا، میں نے کہا لکھو. کہنے لگے اتنی جلدی؟ کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں اس کا چاہنے والا ہوں جو ایک پیر رکام میں رکھنے کے بعد دوسرا رکھنے سے پہلے پورا قرآن سنا دے. کہا لکھو. کہا کیا؟ کہا تم نے یہی تو کہا ہے نا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. کہا لکھو. میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکو. لکھو بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں کبھی بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں کبھی حیدر. یہ مجرب عمل ہے. ایک مرتبہ توسل کر کے دیکھیں نجف کا رخ کر کے. محمد اسماعیل دیوبندی کہتا ہے جیسے ہی انہوں نے کہا کہ صاحب رسول زندہ اور زندہ کی کوئی میراث نہیں بٹتی، میں نے نجف کا رخ کیا ہے. نجف والے مولا میری عزت کی لاج رکھ لیجئے. وہ کہتا ہے فوراً ساقی کوثر نے حوض کوثر کے ذریعے میرے ذہن میں علم کوثر ڈالا. میں نے بڑھتے ہوئے مولویوں کے قدم دیکھے. ایک مرتبہ کہا اے مولویوں رک جاؤ. انہوں نے گردن گھما کے کہا ہم نہیں رکیں گے. میں نے کہا رک جاؤ. انہوں نے کہا نہیں رکیں گے. وہ کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ انہیں کیسے روکنا ہے. میں نے کہا رک جاؤ. کہنے لگا نہیں رکیں گے. کہنے لگا یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ آج میں تمہیں بلاتا رہوں گا تم رکو گے نہیں. کہا کیوں؟ کہا کل تمہارے باپ دادا جب نبی کے روکے سے نہیں رکے تو تم میرے روکے سے کیا رکو گے. اتنا کہنا تھا کہ وہ سب رک گئے. کہا بیٹھ جاؤ. جیسے ہی بیٹھے کہا اب تم بتاؤ کہ تم رسول کو زندہ مانتے ہو یا مردہ. کہنے لگے ہم بھی زندہ مانتے. اتنا کہنا تھا. محمد اسماعیل دیوبندی نے اپنی شیروانی سمیٹی، اپنی ٹوپی کو اپنی بغل میں لگایا، اپنی جوتیوں کو اپنی بغل میں لگایا، اپنی ٹوپی کو ترچھا کیا. یہ تاریخ میں رقم ہے جملہ. ٹوپی کو ترچھا کیا. جانے لگے. کہا کیا ہوا؟ کہا تم مناظرہ آئے تھے فدق کو غلط ثابت کرنے، میاں تمہارا تو مذہبی غلط ثابت ہو گیا. کہا وہ کیسے؟
کہا تم نے خود کہا ہے کہ رسول زندہ ہے. کہا سنو, جہاں تم یہ کہہ رہے ہو کہ رسول زندہ ہے, اگر زندہ کی میراث نہیں ہوتی تو یاد رکھو زندہ کا خلیفہ بھی نہیں ہوتا. زندہ کا خلیفہ بھی نہیں ہوتا. یہ کہہ کہ محمد اسماعیل دیوبندی مناظرہ جیت گئے. تو یاد رکھیے فدق کے لیے کام کیجئے کیجئے کیجئے. بالخصوص نوجوانوں سے, بالخصوص اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہوں, صاحب چائے کی دکانوں پہ وقت برباد کرتے ہو کرو, لیکن جہاں 4 لوگ بیٹھے ہوں آہستہ سے فدق کا ذکر ضرور چھیڑا کرو. اس لیے نہیں کہ اختلاف ہو, صرف اس لیے کہ کل تمہارے اوپر یہ سوال نہ رہ جائے کہ تم نے پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کی. اب پہنچانا کیسے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا خاص شاگرد, جو تاریخ سے آشنا ہے میری بات کی تائید کریں گے, جناب فضال بن حسان امام سے کہتے ہیں مولا آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ دشمن کے خیمے میں جا کے آپ کی جدہ کا حق ثابت کر کے آؤں. امام نے کہا جاؤ, اجازت ہے. کیسے تیاری کرنی ہے سنو. کہا اجازت ہے. امام کا چاہنے والا گیا, اور کہاں گیا پتہ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ جس وقت 4000 سے 4500 لوگوں کو درس دے رہے تھے, اکیلا فضال بن حسن ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گئے. جیسے ہی درس کمپلیٹ ہوا, کہا کسی کا کوئی سوال, کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے. فضال نے آہستہ سے ہاتھ اٹھا دیا. ابھی کسی کو نہیں پتا یہ کون ہے, کیوں آیا. امام اعظم نے اس سے کہا اچھا کیا سوال ہے؟ کہا بھائی میرا سوال نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا میرے بھائی کا سوال ہے. فدق ثابت کیا, دیکھیں کیسے. میرا سوال نہیں, میرے بھائی کا سوال ہے, اس نے پوچھوایا ہے. میں تو پوچھنے آ گیا. کہا بتائیے. کہا اس نے یہ پوچھوایا ہے کیا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت علی سے کرتے تھے یا ان دونوں صحابیوں سے کرتے تھے؟ امام اعظم کہتے ہیں یہ بھی کوئی سوال ہے؟ جا کے کہہ دینا علی سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے, ان دونوں سے زیادہ کرتے تھے. کہا میں نے تو یہی کہا تھا. کہا پھر؟ لیکن میرے بھائی نے دلیل مانگی ہے, پروف مانگا ہے, ایویڈنس مانگا ہے, گواہ مانگا ہے. کہا دلیل؟ کہا دلیل میری طرف سے دے دینا. دیکھو کتنی تکڑی اور کتنی مضبوط, مکڑی کے جالے سے کمزور دلیل. سنیے. کہا کیا ہے دلیل؟ کہا علی سے محبت نہیں تھی, ان سے زیادہ تھی. علی سے نہیں تھی اس لیے علی کو جہاد پہ لڑنے بھیج دیتے تھے, ان سے محبت تھی اس لیے بٹھائے رکھتے تھے. ان سے محبت تھی اس لیے بٹھائے رکھتے تھے. اب ایک جملہ کہہ دوں, علی سے محبت نہیں تھی اس لیے جہاد پہ بھیج دیتے تھے, علی سے محبت نہیں تھی اس لیے جہاد پہ بھیج. اب انہیں کون بتائے کہ جہاد بھی تو شریعت میں صرف مردوں پہ واجب ہوتا. اب کون کہنے لگا صاحب علی سے محبت. امام کا چاہنے والا کہتا ہے سنیے آیات قرآنیہ, کہتا ہے کہ میں نے یہی کہا تھا. کہ پھر میرے بھائی نے آیت پڑھ دی. کیا کہ اللہ سورہ نساء میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین. اللہ جہاد کرنے والوں سے محبت کرتا, بیٹھنے والوں سے نہیں کرتا. کہا بتائیے کس سے محبت زیادہ تھی؟ کہنے لگے دوسری دلیل. کہا علی سے تھی نہیں, ان سے زیادہ تھی. کہا دلیل؟ کہا دلیل یہ ہے کہ انہیں آج تک اپنے پاس سلا رکھا ہے. علی کو دیکھو کہاں دفن کرایا. اب بتاؤ محبت کس سے ہوئی؟ امام کا چاہنے والا کہتا ہے میں نے یہی کہا تھا. کہا پھر؟ کہا میرے بھائی نے پھر آیت پڑھ دی. کہا کون سی آیت؟ کہا اللہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 53 پارہ نمبر 22 میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم. اے ایمان لانے والو, نبی کے گھر میں, نبی کی جگہ میں تب تک داخل نہ ہو جانا جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے. بتاؤ دفن کرنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ یہ ہے امام کا چاہنے والا. بتائیے اجازت. کہنے لگا اجازت. اجازت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بیٹیاں نبی کی زوجہ تھی. بالکل تھی. پھر کا نبی نے اپنی زوجہ کا مہر نہیں دیا تھا. اب سوچئے کہ جب امام یہ کہیں گے لوگوں کے تو ان کی عوام کا کیا حالت ہوگی. بھائی متوجہ. کا امام کیا کہا؟ کہ صاحب نبی نے مہر نہیں دیا. امام کا چاہنے والا کہتا ہے میں نے یہی تو کہا تھا. کہا پھر؟ کہ میرے بھائی نے پھر آیت پڑھ دی. کہا کیا؟ کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتیت اجورہن. اے رسول تم مہر پہلے دیتے ہو, نکاح بعد میں کرتے ہو.
کہا کوئی اور دلیل؟ کہا آخری بچی ہے. کہا اتنی دیر سے اسی کے لیے تو آیا ہوں. بتا آخری دلیل. آخری جملہ ہے, بات ختم کر دی میں نے. کہا آخری دلیل کیا ہے؟ کہا آخری دلیل یہ ہے کہ صاحب ان کی بیٹیاں نبی کی زوجہ تھی. صرف ہنس کے نہ بھول جائیے گا ان واقعات کو, یہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ فدق پہ کچھ تیاریاں ہو سکے. علی والا کبھی ہار کے نہیں آتا, اور جو ہار کے آ جائے وہ علی والا نہیں ہوتا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ان کے حق میں کبھی ہار کے نہیں آنا. کہنے لگے صاحب ان کی بیٹیاں نبی کی زوجہ تھی. کہاں تھی؟ تو چونکہ نبی کی زوجہ تھی, نبی کے جانے کے بعد نبی کی میراث ان کی زوجہ کو ملی. نبی کے جانے کے بعد نبی کی میراث ملی. نبی کے جانے کے بعد نبی کی میراث ملی. امام کا چاہنے والا کہتا ہے میں نے ایگزیکٹلی یہی کہا تھا. کہا پھر کہا میرا بھائی گیا اور قرآن لے آیا. کہا اللہ قرآن میں سورہ نساء کی 11ویں اور 12ویں آیت میں کہتا ہے کہ اگر کوئی مرد اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی میراث میں اس کی زوجہ کا 8واں حصہ ہوتا ہے اور اس کی بیٹی کا پہلا حصہ ہوتا. اس کی زوجہ کا, اس کی بیٹی کا. تو اب بتاؤ جس کا 8واں بنتا تھا اسے تو حجرہ دے دیا, جس کا پہلا حصہ بنتا تھا اسے فدق کیوں نہیں دیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ چہرہ نیچے ہو گیا, نظریں نیچی, گردن جھک گئی. امام اعظم کوئی اور دلیل؟ کا نہیں بچی. کوئی جواب؟ کا باقی نہیں رہا. کا لیکن میرے بھائی نے جواب دے کے بھیجا ہے. آخری جملہ سن لیجئے, لیکن میرے بھائی نے جواب دے کے بھیجا ہے. کیا ہے جواب؟ کہ میرے بھائی نے کہا امام اعظم سے جا کے کہہ دینا کہ تمہارے پاس صرف 2 ہی راستے بچے, 2 آپشن ہے. کیا؟ کہ پہلا تو یہ, یا تو فدق کو میراث فاطمہ مان لے تبھی تدفین جائز ہوگی, یا تو فدق کو میراث فاطمہ مان لے. نہ تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر فدق کو میراث فاطمہ نہیں مانتا تو اپنے گڑے مردے نکال اور جہاں جائز ہو وہاں دفن کرنا. یہ کہتے ہیں علی کا چاہنے والا جو فدق کو ثابت کرنے کے لیے دشمن کے گھر جا کے ذلیل کر کے آئے. لیکن یاد رکھیے سب مصلحت کی چادر میں جا کے کریے گا, مصلحت سے باہر آ کے نہیں. حالات کنایا سب دیکھ کے آپ کو گفتگو کرنی ہے, چونکہ علی والا حالات پہ نظر رکھ کے بغیر گفتگو نہیں کرتا. یہ بات اس لیے میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ یہ بہت ضروری بات تھی. حق زہرا اتنا اہم موضوع ہے شیعت کے اندر, مجھے نہیں پتا کہ لوگ اس سے قطع نظر کیوں کرتے جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے آپ کو اور ہمیں سب کو جناب زہرا کے سامنے پیش ہونا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, اگر بی بی نے یہ کہہ دیا کہ تم نے میرا حق پہنچایا تھا, سوچئے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ذرا نرم لہجے میں بات کیجئے, ذرا سافٹ لفظ استعمال کیجئے, آپ نہیں لعنت نہ کیجئے, آپ کسی کو برا نہ کہیے. ٹھیک ہے میں آپ کی ساری بات مان لوں گا, لیکن ایمانداری سے بتاؤ کوئی اگر ہماری ماں کے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ماں کے چہرے پہ تماچا مارے, برداشت کر پاؤ گے؟ امام حسن کے سامنے جناب زہرا کے منہ پہ تماچا مارا. امام حسن کہتے ہیں کہ میں اس گلی سے گزر رہا تھا جس گلی میں میری اماں کا قاتل رہتا تھا. میری اماں نے ایک انگلی سے میری ہاتھ پکڑ رکھا تھا, ایک انگلی میری پکڑ رکھی تھی ایک ہاتھ سے, اور ایک ہاتھ میں میرے نانا کا تحریر تھی. میری اماں دربار سے واپس آ رہی تھی. جیسے ہی ہم اس گلی سے گزرے نا, میری اماں کا قاتل دروازہ کھول کے باہر آیا اور کہا زہرا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ میری اماں نے کہا یہ میرے بابا کی تحریر ہے. اس نے تحریر کو لیا اور کہتے پارا پارا کر کے زمین میں پھینک کے اپنے قدموں سے روندنے لگا. کہا جیسے میری ماں نے اپنے بابا کی تحریر بچانا چاہی, اس نے میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کے چہرے پہ ایسا تماچا مارا. امام کہتے تماچا اتنا تیز تھا میری اماں برداشت نہیں کر پائی, زمین پہ منہ کے بل گر. اجرکم اللہ زہر, اجرکم اللہ زہر. عزاداران امام مظلوم کربلا, میری ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ مصائب میں
اگر 2 آنسو نہ نکل سکے تو مجلس کیا مجلس ہوئی. بس تصور کرنا قسم خدا کی. میں روایت سنا رہا ہوں آپ کو, قیامت خیز جملے ہیں. روایت کہتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا اپنی زندگی کا سب سے مصیبت والا لمحہ بیان کیجیے. امام کہتے ہیں کہ میں وہ لمحہ کیسے بھول سکتا ہوں. مولا کون سا؟ کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے اور ہم اپنے اماں اور بابا کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, اسی اثنا میں ہمارے دروازے پہ چیخنے اور چلانے کی آواز آنے لگی. امام کہتے ہیں میری اماں نے میرے بابا کے چہرے کو دیکھا اور کہا علی تم یہی رہنا, میں دروازے پہ جاؤں گی. امام کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا. کتاب کا نام ہے بیت الاحزان, لکھی ہے شیخ عباس قمی نے, انہوں نے جملہ لکھا ہے. امام کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا. میری اماں نے دروازے کے پیچھے جا کے کہا اے لوگوں کیا کام ہے؟ کہا علی کو باہر نکالو, دروازے میں آگ لگا. کہا میرے گھر میں میرے بچے موجود ہیں, کہا ہم آگ لگا دیں گے. امام کہتے ہیں انہوں نے دروازے میں آگ لگا دی. جملہ سننا, شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی دروازے میں آگ لگی, انسان کی صفت ہوتی ہے آگ سے دور بھاگنا, لیکن کہتے ہیں جیسے ہی دروازے میں آگ لگی ہماری اماں زہرا نے دونوں ہاتھوں سے جلتا ہوا دروازہ روکا. امام کہتے ہیں آگ کی لپٹیں میری اماں کے ہاتھ کو جھلسا رہی تھی. اماں دروازے سے ہٹی نہیں. کہتے قنفذ نے لات ماری, جلتا ہوا دروازہ. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ نیچے فرش تھا, بیچ میں زہرا تھی, اوپر جلتا ہوا دروازہ. امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس دروازے کے نیچے میری اماں تھی اسی دروازے کے اوپر لوگ پیر رکھ رکھ کے جا رہے تھے. اب جو میں نے اماں کو دیکھا, اماں پسلیاں پکڑ کے کہہ رہی تھی فضا فضا میرا محسن مارا گیا, اسماء میرا محسن کی خیر, اجوکم اللہ سہرا. تصور کرنا, قسم خدا کی اگر تصور ہوا نا تو آج گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے, لیکن تصور نہیں ہوا تو فرش عزا پہ آنسو نکلنا مشکل ہو جائے گا. ذرا سوچنا, ایک جلتا ہوا دروازہ ہو جس کے نیچے ایک خاتون ہو, اس کے اوپر سے لوگ پیر رکھ رکھ کے جا رہے ہیں. اس خاتون نے اپنے دونوں ہاتھ سے اپنی پسلیاں پکڑ رکھی, ایک ہی لفظ زبان پہ ہو محسن, میرا پیارا محسن. جملہ سننا, امام کہتے ہیں ان کا ظلم یہاں نہیں رکا. میری اماں نے دروازے کے نیچے دونوں ہاتھ سے پسلیاں پکڑے ہوئے تھی, وہ دروازے کے اوپر سے گزرے اور جانتے ہو کہاں گئے؟ کہتے ہیں وہ گئے میرے بابا کے پاس, انہوں نے بابا کے گلے میں رسی ڈالی, میرے بابا کے زلفوں کو پکڑا گھسیٹتے ہوئے. لیکن مولا پھر کیا ہوا؟ کہ میری اماں نے دونوں ہاتھ سے پسلیاں پکڑی تھی, لیکن جیسے ہی میرے بابا کو آتے ہوئے دیکھا, میری اماں نے ایک ہاتھ سے پسلیاں پکڑی, ایک ہاتھ سے میرے بابا کا دامن. انہوں نے کہا زہرا علی کو چھوڑ دو. میری اماں نے کہا جب تک میں زندہ ہوں علی کو نہ چھوڑو گی. امام کہتے ہیں بس اتنا اشارہ کیا, اس نے میری اماں کے ہاتھ پہ ایسا تازیانہ مارا, میری اماں کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ. اجلکم الز, میری اماں کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. یہ شیخ عباس قمی نے روایت لکھی ہے کہ زہرا کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. وہ دلیل لکھتے ہیں کہ یہی وجہ تھی یہ بی بی جب نماز پڑھتی تھی تو قنوت ایک ہاتھ سے, ایک ہاتھ سے قنوت. جانتے ہو کیوں؟ کہ جب تک یہ زندہ رہی, اولاد کی محبت دیکھنا کسے کہتے ہیں اس سے بڑھ کے مثال نہیں دے سکتا. کہ جب تک زندہ رہی زہرا نے اپنا دہنا ہاتھ نہ اٹھایا, کہ چونکہ ہڈی ٹوٹ چکی تھی, اٹھاتی تو کیسے اٹھاتی؟ قنوت ایک ہاتھ سے پڑھتی تھی, چکی ایک ہاتھ سے چلاتی. بلکہ ایک کتاب پھر حوالہ دے رہا ہوں, نہج الحیات, ایران سے چھپی ہوئی کتاب. اس میں لکھا کہ ایک دن شہزادی نے وضو کر کے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد اپنا ایک ہاتھ اٹھایا, اٹھا کے کہتی ہے اللہم قد تبرأت من آل الدنیا, اللہم قد سئمت الحیات. یا اللہ
زہرا اس زندگی سے عاجز آ چکی. اللہ مجھے دنیا والوں نے بہت ستایا ہے. شیخ عباس قمی نے لکھا جب تک زندہ رہی کبھی اپنا دانا ہاتھ نہ اٹھایا، لیکن ایک وقت ایسا آیا یہی بی بی مجبور ہو گئی. جانتے ہو کہا جب غسل و کفن دے دیا گیا علی نے کہا حسین آجا، حسین آجا. کہتے ہیں کہ جس بی بی نے پوری زندگی ہاتھ نہ اٹھایا اس نے اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ اٹھایا. آجا میرے لال میری آغوش میں. امام کا جملہ تاریخ میں رقم ہے، کہتے ہیں نازوں کا پالا حسین، غریب کربلا حسین، زہرا کا دلارا حسین. آہستہ آہستہ قدموں کو بڑھایا، اماں کے قدموں کو پکڑا اور پکڑ کے کہتے یا اماں کلیمینی انا ابنک الحسین. اے اماں تیرا غریب آ گیا، اماں مجھ سے دو باتیں کر لو، اماں میری جان. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. جو پریشان